إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، نہ ڈرو نہ غمگین ہو اور ہم سے بشارت لے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز پہلے سے تیار کر دی گئی ہے جس کی خواہش تمہارے نفسوں میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہ گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ تم اگر کچھ اور چاہو گے تو وہ بھی تمہارے ان 32 دانتوں میں سے جو نکلے گا وہ پورا کیا جائے گا۔ یہ صرف مہمانی ہے بخشنے والے رحمان کی طرف سے، یعنی نزل اس کو کہتے ہیں جو مسافر کے نازل ہوتے ہی آپ اسے ٹھنڈا گرم پیش کرتے ہیں، باقی تو جو تیاری ہوتی ہے اس میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا یہ نزل من غفور رحیم، یعنی جس بندے کی موت کا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے اسی وقت اسے فرشتوں سے تسلی مل جائے، بشارت مل جائے، اس کا برزخ کتنے سکون اور اطمینان سے، بورڈنگ جب ہو جائے بندے کی، امیگریشن ہو جائے، وہ اندر لاؤنج میں آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی وزن کا مسئلہ نہیں، پتہ نہیں پورا ہوگا زیادہ ہوگا، پیسے دینے پڑیں گے، کیا ہوگا مسئلہ، یہ برزخ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس وقت ان کی پیٹھوں پر اور ان کے منہوں پر مار رہے ہوتے ہیں، یعنی جن کو جان کنی کے عالم میں یہ عذاب کی بشارت مل جائے ان کی قبر پھر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہی ہوگی۔ اخرجوا انفسکم، یہ جان جو تم اپنی سمجھتے تھے نکالو اسے، یہ کسی کی امانت تھی، کسی کی
اگر سمجھتے کہ یہ امانت ہے تو اس کی مرضی سے استعمال کرتے، اس کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق استعمال کرتے. تم تو کہتے تھے میری ہے، میری مرضی. اپنی مرضی اپنی چیز پر چلتی ہے، کسی کی چیز پر نہیں چلتی. یہ جان ہماری نہیں. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو واپس لینا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. ہم چوری نہیں کرتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہیں نظر نہیں آتے لیکن ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے. اسے پتہ ہے، مرنے والے کو پتہ ہے کہ یہ دور ہیں اور جان لینے والا اس وقت قریب ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یہ دین جو ہوتا ہے نا، دین قرضہ، مدین وہ ہوتا ہے جو مقروض ہوتا ہے، جس نے قرضہ دینا ہوتا ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی کے مقروض نہیں ہو، یہ جان تمہیں قرض نہیں ملی ہے، تمہاری اپنی ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اب لوٹا لو اسے اگر تم سچے ہو. 60 سال ہم نے رکھا ہے نا، اب تم 60 گھڑیاں اس کو روک کے دیکھو. میاں محمد صاحب نے کہا نا، آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا، وہ گنے کا جوس پیا نا، وہ جب گنا اندر جاتا ہے مشین کے تو پھر راؤ اس کے اندر رہ سکتی ہے، اچھل اچھل کے باہر آتی ہے. آئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا، رو نو کہ اج رو محمد، اج رویں تامنا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، سچے ہو تو آج اس کو روک لو. تمہارا باپ ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیوی تھی نا، تمہاری مرضی چلتی تھی، آج روک لو. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. یہ ایک نئے افق کا پاس ورڈ ہے. چند ہندسے ہوتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ ہی جانتے ہوتے ہیں. آپ جب وہ مار دیتے ہیں وہ کھل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پوری دنیا آپ کے سامنے ہوتی. یہ ایک نیا افق ہے، نئی دنیا ہے یہ کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے. بس یہ ویگنوں پہ لکھنے کے لیے نہیں ہے ربا تو راضی تے سارا جگ راضی، یہ دل پر لکھنے والی بات ہے. یہ موٹو بنا لے زندگی کے ہر مرحلے پہ، میرا رب اللہ ہے. وسائل یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے کھلا رہے ہیں، نہیں، میرا پالنے والا میرا اللہ ہے. یہ وسائل اس کے حکم پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کر آج اس کا حکم تبدیل ہو جائے، یہی وسائل میرے گلے کا پھندا بن جائے. یہ کہہ دیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد ہر چیز دوڑتی ہے اس بندے کی طرف، اسے پھسلانے کے لیے، اسے ڈرانے کے لیے، اسے دھمکانے کے لیے، اس کے یقین کو متزلزل کرنے کے لیے کہ ہم تمہیں روٹی دیتے، ہم تیری حفاظت کرتے. اور بندہ کہے نہیں، یہ سب میرے رب کے حکم سے، یہ سب میرا رب کرتا ہے. آج کل کے زمانے میں ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف بڑے سوکھے چھوٹ گئے، انہیں ان فتنوں کی نہ خبر تھی نہ ان کا یہاں تک ذہن پہنچ سکتا تھا کہ دنیا ایک دن مٹھی میں بند ہو جائے گی. جن خطروں سے ہم دو چار تھے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ہماری اولاد کو اس سے بہت کئی گنا زیادہ خطرات درپیش ہوں گے ان کے ایمان کے لیے. اس صورت میں ان فتنوں کے سامنے ڈٹ جانا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آیت ہے اس میں کسی نماز روزے کا ذکر نہیں، وہ سارا استقامت میں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ورنہ آتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہا نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. نماز استقامت میں آتی ہے، روزہ استقامت میں آتا ہے، زکوٰۃ استقامت میں آتی ہے، حج استقامت میں آتا ہے. یہ قیامت ہے، یہ استقامت. جو زکوٰۃ دیتا ہے اور جس کی جتنی بنتی ہے
جتنی زیادہ، جس کا مال زیادہ ہوتا ہے زکوٰۃ بھی زیادہ بنتی ہے. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ تیلیوں کے یہاں تیل زیادہ ہوتا ہے تو دیواروں پر نہیں لیپ دیتے، وہ ان کو تیل پیارا ہوتا ہے. اس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلتی ہے. اور ایمان مضبوط نہ ہو تو وہ نکلتی بھی نہیں ہے، پھنس جاتی ہے. جس طرح جان بندے کی پھنس جاتی ہے، اولاد بکرے دیتی ہے کہ جان نکلے ان کی. دو ہی چیزیں یہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ جان جب میں لیتا ہوں تو مرنے والا ہتھیار ڈال دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائے. وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے. جو گناہگار ہوتا ہے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مر جانا وہ اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے، غنیمت سمجھتا ہے، اور گھر والے بھی سمجھتے ہیں. وہ بکرے دیتے ہیں مر جائے، دعا کرواتے ہیں، دعا کریں ہمارے والد صاحب کی جو ہے وہ منزل آسان ہو جائے. اور جو ایمان والا ہوتا ہے، اعمال صالحہ والا ہوتا ہے، اس کے لیے فرشتے جب بشارتیں سناتے ہیں تو اس کا دل امڑ جاتا ہے کہ جلدی مرے. دونوں صورتوں میں کافر کو تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ وہ مر جانا آسان سمجھتا ہے. لوگ داڑھ کا درد ہوتا ہے، گولی مار لیتے ہیں اپنے آپ کو، اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. داڑھ کا درد، درد کو بھی ناپتے ہیں نا، اس کا بھی پیمانہ ہے کہ اتنے ڈول ہیں. 18 ڈول جو ہے وہ داڑھ کا درد ہوتا ہے، گردے کا درد ہوتا ہے 2 درجہ. ڈیلیوری پین 200 ڈول کے برابر ہوتا ہے. ماں کو اللہ نے حصہ تو دیا 75%، اس لیے دیے نہ وہ اپنی پسند کا کھا سکتی ہے، نہ وہ اپنے آرام اور سکون کی نیند سو سکتی ہے. ہم تو دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں نا، جہاں سیٹ ہو جاتا ہے ہمارا معاملہ ہم اس کروٹ سو جاتے ہیں. کہ اب وہ نہیں سو سکتی، اسے بچے کی فکر ہوتی، خون پلاتی ہے 1 2 4 دن 9 مہینے لیے پھرتی ہے. اور جنتی ہے تو اللہ پاک فرما رہا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. وہ بیچاری اسے اٹھائی پھرتی ہے تو مشقت میں، اور جنتی ہے تو مشقت میں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ جب اتارتا ہے گھڑا تو وزن اتر جاتا ہے، کہا کہ وہ جب جنتی ہے تو بھی موت کو، قبر کو ہاتھ لگا کے واپس آتی ہے اور کئی مر جاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ جنت اس کے قدموں میں. ایک بندہ آیا، میں نے جہاد پہ جانا ہے غزوہ تبوک میں. اب ماں باپ ہیں؟ ہاں جی ہیں. راضی تھے؟ میں روتا ہوا چھوڑ کے، آپ نے فرمایا جا واپس جا، ان کو جا کے ہنسا. فَفِيهِمَا جَاهِدْ، ان دونوں میں جہاد کر، ان کی خدمت کر، تیری جنت ان میں. تو تکلیف مرنے والے کو اتنی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جان لے لی جائے، اس کی مہربانی کی جائے، اس پر نکال لی جائے. اور جنتی کو جنت اس طرح دکھائی جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مر جائے. جبر کسی پر نہیں ہوتا. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، وہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ مار دے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو جھوٹے سہارے تھے دنیا کے وہ سارے ان سے چھوٹ جاتے، غباروں کی طرح ٹھا ٹھا کر کے پھٹ جاتے ہوں. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ اللہ کے غلام ہو گئے، سودا ہو گیا ان کا اللہ کے ساتھ، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان بھی اور ان کا مال بھی.
آپ کسی سے زمین خریدیں، اس زمین میں سے سونا نکلے، تیل نکلا ہے، چاندی نکلا ہے، وہ آپ کا ہے۔ جب آپ نے جان بیچ دی، اللہ نے خرید لی، تو اب اس جان کے انڈر جو بھی جائیداد ہے، جو بھی رشتے ناتے ہیں، وہ سارے اللہ نے لے لیے، میری خاطر قربان کر دو گے۔ اچھا لے لیتا تو اور بات تھی، امتحان یہ ہے کہ ہمارے پاس ہی چھوڑ دیا۔ ایک بندہ ہے آپ سے سودا کرتا ہے کسی چیز کا، لے جاتا ہے، گاڑی ہے لے جاتا ہے، اے سی ہے لے جاتا ہے، فریج ہے لے جاتا ہے، آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ وہ خرید لیتا اور کہتا ہے کہ جی یہ میری ہو گئی، لیکن جب میں چاہوں گا میں لے لوں گا، فی الحال آپ رکھے۔ آپ کو کتنی مصیبت پڑ جاتی ہے، آپ کی اپنی چیز تھی، حفاظت کی فکر ہی کوئی نہیں تھی، اب غیر کی ہو گئی ہے۔ آپ کو بچوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ چیز دیکھو، اس کو ایسے مت کر دینا، یہ بک گئی ہے، یہ کسی کی ہے۔ اللہ نے خرید لی۔ یہ جو لا ہے نا، لا الہ الا اللہ کی لا، ہم اس کا ہی حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ جس نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، پھر اس کے پلڑے میں اس سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہیں، پھر یہ جھک جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی گناہ اس کے پلڑے کو جھکا نہیں سکتا۔ اس کلمے کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ 99 صحیفے نکلے مشرق سے مغرب تک اس کے گناہوں کے، اور نیکیوں والا پرنٹ آؤٹ نکالا تو کر 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 کے وہ چھوٹا سا ایک بطاقہ نکلا، حدیث بطاقہ اس کا نام ہے، چھوٹی سی چٹ نکلی۔ بس وہ دیکھ گئی، یہ تو خود ہی چل پڑا، فیصلہ ہو گیا بھائی۔ اب کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی ادھر ہی جا رہا ہوں، جدھر یہ 99 پرنٹ کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں، جب تک تلتے نہیں تب تک کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، جاؤ اپنے پلڑے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، ظلم نہیں ہوگا کسی پر، ہر نیکی تولی جائے گی، ہر گناہ تولا جائے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ چھوٹا سا پرزہ کیا کرے گا ان صحیفوں کے مقابلے میں؟ کہا جو بھی کرے گا تیرے سامنے آ جائے گا، تل جائے گا تو فیصلہ ہو جائے گا، تو جا کے کھڑا ہو۔ وہ اس کے دائیں پلڑے میں چھوٹی سی وہ چٹ رکھی گئی، اور اس نے وہ پلڑا جھکا لیا، اور گناہ والا پلڑا اوپر اٹھ گیا، ہلکا ہو گیا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی لا کا حق سب سے پہلے ادا کرنا ہے۔ کوئی ملکیت نہیں، کوئی ناک نہیں، کوئی نفس نہیں، کوئی انا نہیں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، مومن بندہ ہو یا عورت ہو، مومن ہو، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان کہ یکون لہم الخیرۃ، ان کے پاس کوئی اختیار باقی ہو، کوئی چوائس باقی ہو کہ مشورہ کریں گے، سوچیں گے آپس میں، من امرہم، نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی، ان کے پرسنل معاملات کے بارے میں۔ اللہ نے کہا صلح کرنی ہے، بیٹی بستی ہوئی اچھی لگتی، بھائی ملتے جلتے اچھے لگتے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اپنی پسند نہ پسند ہے، جس سے چاہوں میں بولوں، جس سے چاہوں نہ بولوں۔ سل من قطعک، جو تم سے کٹتا ہے تو اس سے جڑ، جڑنے والے سے تو برے بھی جڑتے ہیں، تو اچھا تب ہے کہ کٹنے والے سے جڑے۔ اگر مرد یا عورت مومن ہے، ان کے پاس اختیار کوئی باقی نہیں رہتا، ایمان کی پہلی لا کے ساتھ اپنا سب کچھ وہ اللہ کو سونپ دیتے، جیسے تو کہے گا، میری ناک اس کے آڑے نہیں آئے گی۔ تکلیف ہوتی ہے اس ناک کو لٹانے میں، اس نفس کو مارنے میں، جو اس نفس کو مارتا ہے وہ پھر اصلی موت سوکھا مرتا ہے، جان جلدی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کا نفس پہلے تیار ہوا ہوتا۔
جو نفس کو بڑا بنائے پھرتے ہیں وہ پھر جب فرشتہ آتا تو چھپتے پھرتے اور فرشتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھینچ کھینچ کے مار کے نکالتا ہے. ہر جوڑ پہ روک کر اس کی ٹھکائی ہوتی ہے. لہذا لا کے ساتھ اصلی والا کلمہ یہ ہے. وہ جو اس شعر میں کہا گیا نا پورا وہ ایک پنجابی کی جو ہے وہ دوڑا پورا. اس تکیے دار فقیر نو، تکیہ دار جو ہے قبضہ جما کے بیٹھا ہوا ہے، اس تکیے دار فقیر نو شالا لا دا ناگ لڑے، لا الہ الا اللہ کی لا. وہ سانپ کی طرح کنڈل مارا ہوا نا لا نے، وہ لا اس طرح لڑے اسے کہ اس کا نفس مر جائے. یہ تکیہ دار فقیر اس 5-6 فٹ بدن کا قبضہ چھوڑ دے. گلیاں ہون سوانجنیاں، میرے جذبات کی دنیا کی گلیاں سنسان ہوں، کوئی رکاوٹ نہ اس میں، کوئی ناک کھڑی نہ ہو. گلیاں ہون سوانجنیاں وچ رانجن یار پھرے، میرا رب آ کے یہاں دورہ کرے میرے دل میں آئے. کہا نا میں کہیں نہیں سماتا مگر بندے مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. کتی مرے فقیر دی جڑی کاؤں کو نت کرے. لالچ یہی سارا کچھ کرواتی ہے، ورنہ بندے کو اس کا مقدور رزق سورج غروب ہونے سے پہلے مل جاتا ہے. اسے رب پر توکل کرنا چاہیے. کرپشن لالچ کرواتی ہے. شح ایک لالچ عادی ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے، تبھی ہم نوکریاں کرتے ہیں، ملک چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہوتی ہے شح، پیسہ اندر جاتا ہے باہر نہیں نکل سکتا، یہ ہے شح. ایک تو تھا کمایا آپ نے، اللہ کی راہ میں بھی دیا، عزیز و اقارب کی مدد بھی کی، اپنے بھی معاملات چلائے. یہ ایک نارمل ایک روٹین پریکٹس ہے. جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ اور ان کا کلمہ سچا ہوا، دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا اور جان کنی تک اس پر کھڑا رہا. من کان آخر کلامی، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو گئے. ایمان کے بعد پہلا امتحان نماز کا. روزے سال بعد آئیں گے تب تک کون جیے گا. زکوٰۃ پتہ نہیں زندگی میں اتنا مال ہوگا یا نہیں ہوگا، اب تو سونا مہنگا ہو گیا کافی. حج کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. ایک نماز اور ایمان کی تجدید ہمیشہ نماز سے نماز تک ہوتی ہے. آپ کو وہ میسج آتا ہے نا کہ آپ کی وہ ٹون جو ہے وہ فلان نمبر اتنی جو ہے وہ ہم نے رجسٹر کر لیا اور رینیو کر دی گئی ہے. آپ کی جو قصیدہ بردہ وغیرہ جو آپ کرتے ہیں، نماز سے نماز میسج آتا ہے کہ تیرا ایمان رینیو کر دیا گیا ہے. فجر پڑی تھی زور تک ہو گیا ہے، زور پڑھو گے تو عصر تک رینیو کر دیا جائے گا. نہیں پڑھو گے اس حالت میں مر گئے، کوئی اللہ کا عہد نہیں ہے. یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے یا مسلمان مرے، وہ دیکھے گا کیا ہوگا. العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا فرق ہے. من ترکھا فقد کفر، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا. سب سے پہلا امتحان یہ، اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے عبادات میں بندے سے جو پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان صلحت، اگر یہ صالح نکل آئی سارے اعمال اس کے ساتھ بھیج دیے جائیں گے، سارے اعمال صالح قرار دے دیے جائیں گے. وَإِن فَسَدَتْ، اگر یہ
فاسد نکل آئی، یہاں بندہ مجرم قرار دے دیا گیا، باقی اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ کی پری پیڈ سم ہوتی ہے، اس کی ایک اماؤنٹ آپ دے دیتے ہیں، بیلنس اس میں ہو یا نہ ہو، کم از کم کال وصول تو ہوتی ہے، زندہ تو رہتی ہے وہ۔ نماز وہ چیز ہے، یہ رب کے یہاں رجسٹر رہتا ہے بندہ، اعمال کچھ بھی نہ ہو باقی، لیکن ہر وقت اس کا امکان موجود رہتا ہے کہ آپ ذرا سے پتھر بھی رستے سے اٹھا دو گے تو وہ اس کے اندر بیلنس چلا جائے گا، کسی سے مسکرا کر ملو گے تو اس میں بیلنس چلا جائے گا، ایمرجنسی کال رہے گی، دعا کرنے کے مواقع رہیں گے، پھنس جاؤ گے ہاتھ اٹھاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے راندہ درگاہ ہو جاؤ گے، وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے باقی لوگوں کی نماز ان کی عبادت گاہ میں ہوتی ہے، یہ واحد امت ہے کہ جس کو کہا گیا کہ جہاں کہیں تم ہو تمہارا رب وہیں پر ہے، فَأَيْنَمَا تَكُونُوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ساری زمین تمہارا سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، جہاں وقت آ گیا ہے گاڑی سائیڈ پہ کرو، سر ریت پہ رکھ دو، ثابت کرو گے اگرچہ تمہارے پاس 2.5 لاکھ کی گاڑی ہے مگر تم ابھی بھی اللہ کے بندے ہو، فرعون نہیں بنے۔ یہ منظر آپ کو یہاں ڈھیر سارا نظر آتا ہے، پاکستان میں کہیں کہیں نظر آتا ہے، جماعت جا رہی ہو، گاڑی بک ہوئی ہو رائے ونڈ کے لیے تو گاڑی روک لیتے ہیں نماز کے لیے، عام مسافر بس میں ہو تو وہ شیشے میں دیکھ کے ڈرائیور تو گور کے چلا لیتے، آپ بے شک شور مچاتے رہیں، کوئی بندہ بھی اور بھی نہیں کہتا بس میں سے کہ یار روکو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، آگے جا کے تم نے پل سے نیچے گاڑی پھینک دی تو نماز گلی پڑی، روک لو، نماز پڑھ کے چلتے ہیں، کیا مسئلہ کہ تمہارا ٹائر پھٹ جائے اگر تو وہاں تم 1 گھنٹہ رکے رہو گے، نماز کے لیے تم 10 منٹ نہیں رک لے۔ بس میں سے کوئی بولتا ہی نہیں ہے، دیکھتے ہیں شاید دبئیوں آئے، دبئی والوں کو عادت ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کی، پاکستان میں جو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، ہماری نہیں جماعت کے ساتھ ملتی، وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت ہی ملتی ہیں۔ جہاں کہیں تم ہو، آپ دیکھ لیں ہم ہیں جو دنیا میں آپ کو کہیں کسی ایئرپورٹ پر نظر آتے ہیں اپنا پرنا ڈالا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی ریلوے اسٹیشن پہ نظر آتے، دنیا میں واحد امت ہے، کہیں آپ یہودیوں کو اس طرح نہیں دیکھیں، عیسائیوں کو اس طرح نہیں دیکھیں گے آپ۔ یہ خاص بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی نبی کی امت کو نہیں دی گئی، میری امت کو دی گئی، جہاں تم سر رکھو گے رب وہاں آئے گا۔ میٹنگ تم کال کرو، وقت تم طے کرو، جب تک تم متوجہ رہے گے رب تمہارے سامنے رہے گا، تم ڈسمس کرو گے۔ اتنا بڑا اعزاز، نماز اتنی بڑی چیز ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یہ سیدھی رب کے سامنے بندے کو لے جاتی، لیکن ہم نماز کو نماز سمجھتے نہیں۔ چیز کیا ہے؟ نماز سے اگلی نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مس کرتے تھے۔ ارحنا یا بلال کہا کرتے تھے، بلال اذان دو ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ہم اذان سنتے کہ یار ان مولویوں اور کوئی کام نہیں، وہ حالے اگلی وضو نہیں ٹوٹا تو پھر اذان ہو گئی ہے، پیچھے روٹی کھا کے اذان دے دیندے نہیں یار۔ اور آپ فرماتے ہیں ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ۔ فرمایا عبادات میں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، فند فریب تے دغا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہوئے، ہم تو پکھنڈ کرتے ہیں۔
واجب فرض احکام تمام سوکھے اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے. ذرا رب سے پیار کر کے دیکھو, اس کے حقوق ادا نہیں ہوتے. محبوب وہی ہوتا ہے جس کی پسند آپ کی پسند بن جاتی. آپ عطر وہی لگاتے جو محبوب کو پسند ہو, آپ کپڑے وہی پہنتے ہیں جو اس کی پسند ہو. اگر رب سے پیار ہے, وہ فرید کہتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا, اٹھ جھاڑو دے مسیت, تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. پیار کس سے کر بیٹھے ہو اور ٹانگیں پسار کے سوئے ہوئے ہو؟ فے فن فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہوئے. واجب فرض احکام تمام سوکھے. فزیکلی ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, فزیکلی ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. وہ جو قلب کی کیفیت ہے جس کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, وہ جو دل میں تمہارے چیز ہے وہ پہنچتی. ملے رانجنا یار جے بت خانے, اکھی سکھ کے لے جڑے ٹھنڈ ہوئے. یار سے ملاقات بت خانے میں ہو جائے تو چہرہ چہکتا مہکتا لے کر نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ ملاقات ہوئی ہے, آنکھیں ٹھنڈی, دل میں سکون ہے, تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کسی سے تمہاری ملاقات ہو گئی ہے, تم مطمئن آئے ہو. مسجد سے ہم نکلتے ہیں یہی حال ہوتا ہے ہمارا. بندہ نکلے مسجد سے, وہ شاعر کہتا ہے کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پر نہیں آتی. ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا, پیے اور پتہ ہی نہ چلے. یعنی وہ تو کہتے ہیں پیے تو چہرے پر لعنت پڑے, پتہ چلے کہ اندر گئی ہوئی ہے. پی کر جھلک سرور کی منہ پر نہیں آتی, ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. بچ جائے جوانی میں جو دنیا کی ہوس سے, ہوتا ہے فرشتہ کوئی انسان نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ملے رانجنا یار جے بت خانے, اکھی سکھ کے لے جڑے ٹھنڈ ہو گئے. رب کسے ملنے آؤ تو تمہاری چال بتائے, تمہاری تیاری بتائے. تم متر لگا رہے ہو, پتا چل رہا ہے کہ ملاقات کے لیے جا رہے ہو, یہ کیا بینک میں 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, نماز پڑھنے آئے تو پھٹی ہوئی دھوتی جناب والی اور پرانی شرٹ نکال کے پہنی ہوئی ہے, اور وہ پٹھے کی ٹوپی وہاں سے اٹھائی ہے, سر پہ رکھی ہوئی, وہ بھی درمیان سے پھٹی ہوئی ہے ڈش. پتا چلا جی رب سے ملاقات کرنے آئے, یہ پہن کے ذرا جاؤ سینٹرل بینک میں اپنی ڈیوٹی پر, پتا چلے تمہیں تمہارے ساتھ وہ کرتا کیا ہے. قیمتی سوٹ پہن کر آؤ, بہترین عطر لگا کر آؤ, تمہاری تیاری بتائے کہ کسی اہم شخصیت سے تمہاری ملاقات ہونے جا رہی ہے. انٹرویو دینے جاتے ہو تو جو بھی عطر فلیل مٹی کا تیل جو ملتا ہے مل کے جاتے ہو, اور رزق دینے والا نوکری دینے والا یہاں ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے تو سب کی آنکھیں بند ہو جاتی. فرعون پال لیتا ہے موسیٰ کو, حالانکہ اس کے ڈر سے کتنے سینکڑوں بچے وہ قتل کرا بیٹھا تھا. اہتمام ہونا چاہیے نماز کا, یہ رب کا حق ہے, اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. وہ جو سوٹ رکھے ہوئے قیمتی وہ رب کے دیے ہوئے ہیں, اس کا حق ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد جب بھی جس نماز میں آؤ زینت اختیار کر کے, پتہ چلے نماز پڑھنے جا رہے ہو تو جتنی تم رب کی تانگ رکھو گے اتنی رب کو تمہاری تانگ رہے گی. تمہیں پرواہ نہیں تو اسے بھی پرواہ نہیں. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ رب کو تمہارے بارے میں, رب کو کتنی فکر ہے تمہارے بارے میں, رب کیا, تم رب کے دل میں کیسے ہو, تمہارا مقام کیا ہے, اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لو رب کا مقام تمہارے نزدیک کیا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت ہے, جو تم کرو گے وہ کرے گا. فاذکرونی اذکرکم. یخادعون اللہ وہو خادعون,
مکروا ومکر اللہ. جس طرح تم سوچو گے وہ سوچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا کہ احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا. سب سے پہلی سوچ یہ ہو کہ میں یہ جو کرنے لگا ہوں اس پر اللہ کا رد عمل کیا ہوگا. میں جو کام کرنے لگا ہوں، جو گالی دینے لگا ہوں، جو وار کرنے لگا ہوں، جو فراڈ کرنے لگا ہوں، اس پہ اللہ کیا کہے گا. اللہ کا رد عمل ناراض، میں ناراض کر کے رب کو تو یہ کام کر لوں گا تو مجھے برکت مل جائے گی. تو کروڑوں جمع کر لے، ایک بیماری آ کے کھا جاتی ہے وہ سب کچھ. رب سے لڑائی لڑی جا سکتی؟ ہر چیز رب کی فوج ہے. یہ چھت رب کے آرڈر پہ کھڑی ہے، اس کا حکم ہو نمازیوں پر گر جاتی. یہ گاڑی جو آپ دوڑاتے پھرتے ہیں یہ موت کا کنواں ہے. ایک ٹائر پھٹنے کی، آپ کا نہیں، کسی کا ٹائر پھٹ جائے آپ کو آگے لگ جائے. آپ نے بے شک ٹائر نئے ڈلوائے، اسی 2015 کے ہی ہیں، اور آپ نے جناب علی اسی دن ڈلوائے ہیں. آپ اس بے فکری سے اڑائے چلے جا رہے ہیں کہ میرے ٹائر نئے پھٹنے کا خطرہ ہے. بھائی صاحب 7 سال کے پرانے ہیں، وہ 2012 کے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. رب کو ناراض کر کے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، لیکن میری اپنی کیفیت یہ کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں یوں سمجھتا ہوں جیسے کپڑے اتر گئے، میرے سر سے چھتری ہٹ گئی ہے، ہر چیز مجھے کھانے دوڑ رہی ہے، اس لیے کہ میں رب کو ناراض کر بیٹھا. اب میری کوئی گارنٹی نہیں ہے. بندے کی تعمیم ہو جائے نا، پچھلا کفیل لکھ دے کہ یہ فرار ہو گیا، مجھ سے رپورٹ کر دے، اس کے بعد ہر محکمہ آپ کو کھانے کو دوڑتا. بلدیہ جائیں گے پکڑے جائیں گے، آپ جس جگہ جائیں گے وہ ماریں گے، آ جائے گا. تعمیم ہے، یہ مالک سے مفرور ہے. آپ نے نماز نہیں نہ پڑھی، آپ جس چیز کے پاس سے گزریں گے وہ آپ کو کھانے کو دوڑے گی. میرا رب کہتا چھوڑ دو، ابھی میں نے اس کا وقت لکھا ہوا ہے. پھر بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے. ورنہ زمین کہتی ہے میرے مالک تیرا کھا کے تجھے سجدہ نہیں کر رہا، میں دھنسا دوں اسے. آسمان کہتا ہے کوئی ٹکڑا کرا دوں، اور اللہ کہتا ہے چھوڑ دو. دعونی وعبدی، مجھے اور میرے بندے کو چھوڑ دو. تم نے پیدا کیا ہوتا تو تمہیں اس پر ترس آتا. تو نماز روٹین کی نماز نہیں، فزیو تھراپی جو ہم کرتے ہیں، کچھ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں سجدہ کرو تو بلڈ سرکولیشن ایسے ہو جاتی ہے، دماغ روشن ہو جاتا ہے. نیوروٹون کھا لو بھائی. نماز خدا کا سجدہ کرو، فزیو تھراپی کا نہیں کرو. دماغ کو تیز کرنا گولیاں ہیں اس کی، کوئی اور چیز کھا لو، لیکن سجدہ خدا کا کرو. پیار کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہو بندہ. کیفیت میٹر کرتی ہے. نماز عبداللہ ابن ابی بھی اسی صف میں پڑھتا تھا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے. امام بھی ایک ہی تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیفیت میٹر کرتی ہے. ان کی تھی، اس کی نہیں تھی. رکعتیں اتنی تھی، امام ایک تھا، مسجد بھی ایک تھی، پہلی صف تھی. عبداللہ بن ابی ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا. جمعے کا خطبہ ہوتا تھا، جب تک ممبر نہیں بنا تھا کندھا دیتا تھا حضور کو، میرے کندھے کا سہارا لے جی، تھک جائیں گے آپ. کیفیت میٹر کر. دعا مانگتے ہیں آپ، الفاظ میٹر نہیں کرتے. کیفیت پیدا کرے، الفاظ کو اپنے اندر ہی رہنے دے. الفاظ وہ خود القاء کرتا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم کو کلمے رب سے ملے تھے. کیفیت آدم کی اپنی تھی. روتے تھے، الفاظ نہیں ملتے تھے. کیفیت پیدا ہوئی، رب نے الفاظ پکڑا دیے، ان سے معافی مانگو. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہمارے دوست ہیں عرض محمد شیخ صاحب، بتاتے ہیں وہ میٹرک میں ان کے کسی میں ان کی کمپارٹمنٹ آ گئی تو والد صاحب نے ڈانٹا جیسے کہ سارے والد کرتے ہیں. اتنا ڈانٹا کہ انہوں نے کہا کہ زندگی کا فائدہ کو نہیں یار، والد نے تو حد ہی کر دی. مسجد چلے گئے اور جا کے انہوں نے وہاں
کیفیت بنانا شروع کر دی. یہ ہپناٹزم کے ماہر ہیں. رئیس امروئی آپ کو پتا بڑا مشہور، وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا ہپناٹزم کا ماہر کوئی نہیں ہے. انہوں نے رئیس امروئی کو ہپناٹائز کر لیا. کیفیت پہ ان کا بڑا زور ہوتا ہے. تو انہوں نے کیفیت پیدا کی، کرتے رہے جب اس ریڈ زون میں وہ پہنچے، رب کے حضور حاضر ہو گئے اور انہوں نے موت مانگ لی کہ اللہ اس بے عزتی سے تو مار دے تو اچھے. وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کیفیت بنا کے اچانک انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارے ہیں اور اپنے منہ اور سینے پر مار کہا کہ اللہم آمین. انہیں بڑا غصہ آیا، میں کتنا پریشر بنا کے کتنی کیفیت پیدا کر کے رب سے مانگا اور یہ بندہ ہاتھ مار کے لے کے چلا گیا. شام کو اعلان ہوا کہ وہی صاحب فوت ہو گئے. وہ ان کی مانگی ہوئی موت وہ بابا لے کے چلا گیا. ان کی نہیں تھی نا، لیکن ہاتھ خالی نہیں تھا، اٹھا کسی اور نے لی. دعا سے زیادہ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. یعنی سورہ مریم کی ابتدائی ان کی دعاؤں سے ہوئی. لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام نے وہ جملہ کہا کہ میرا رب موسم کا محتاج نہیں ہے پھل دینے کے لیے، تو ادھر چلی گئی نظر اپنی طرف کہ موسم تو میرا بھی نہیں ہے، پھر رب مجھے بھی دے سکتا ہے. قرآن کہتا ہے ہنالک، ایٹ دس پوائنٹ، اس کیفیت میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے بھی بے موسم کا پھل دے دے، تو سب دعائیں سننے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. یہ بات کہہ کہ انہوں نے نماز کی نیت کر لی. ادھر منظوری ہو گئی، فرشتے دوڑے. فرشتے انسان سے، نیک انسان سے بہت پیار کرتے ہیں. جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، آپ جب تلاوت کرتے ہیں وہ آپ کے منہ سے لیتے ہیں اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم تلاوت کرتے ہو فرشتے نہیں، چھوائے جبریل کے فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی سعادت ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں. جبرائیل کے سوا فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ قرآن پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے، جب وہ پڑھ رہے ہوتے ان کے منہ کے ساتھ منہ لگا دیتے وہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام ان کے اندر سے ہو کے گزرے. حضور نے فرمایا اللہ کا کلام انہیں کھینچتا ہے اور تمہارے منہ کی بدبو انہیں بگاتی ہے. منہ صاف کر کے مسجد میں آیا کرو، تازہ تھوم کھا کے نہ آیا کرو، بدبودار چیزیں کھا کے نہ آیا کرو. یہ بڑا پیار کرتے ہیں. جب بندہ نہیں آتا کچھ دن کچھ نمازوں میں تو وہ دعا کرتے ہیں، وہ مس کرتے ہیں اس کو. امام کو نہیں یاد رہتا کون آیا کون نہیں آیا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دے، اگر بھٹک گیا ہے تو اسے ہدایت دے دے، ہم بڑا مس کر رہے ہیں اس کو، مسجد میں آ جائے. وہ جب مرتا ہے تو وہ روتے ہیں، وہ جگہ روتی ہے اس بندے کو. موضعین، دو جگہیں بندے کو، بندہ مومن کو روتی ہیں. ایک وہ جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا اور ایک وہ جہاں سے اس کے اعمال آسمان جایا کرتے تھے. دو جگہیں روتی ہیں. تو فرشتے دوڑے اور نماز میں ہی آ کر انہوں نے بشارت فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ نام رکھ کے بھیجا. تو کیفیت، نماز میں کیفیت، دعا میں کیفیت، جتنا آپ میلٹ ہوں گے، جتنے پاسے سینکیں گے سامنے کر کر کے اپنے. دیکھیں آپ جب کپڑے صاف کرتے ہیں تو دھوبی کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی داغ ہے، یہ بھی داغ ہے، میں زور لگا چکا ہوں نہیں نکلتے، یہ نکالنے تم نے، اس لیے تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. اپنے عیب رب کے سامنے رکھنا سیکھیں، شیئر کریں. میرے مالک یہ عادت نہیں چھوٹتی مجھ سے، میں کوشش کر بیٹھا ہوں، تو جانتا ہے میں تو قسمیں کھا گئی لیکن نہیں چھوٹ، تو چھڑا دے. یہ داغ میری زندگی سے، میرے دامن سے دور کر دے. جتنے میلٹ ہوں گے، جتنا وہ مکھن پگھلتا ہے ویسی لسی اس میں سے نکلتی ہے، خالص گھی بنتا ہے. جتنا سونا پگھلتا ہے اس میں سے گند نکل جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے
کہ ان کے جلدیں جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تلین و جلودہم، ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں. جب نرم پڑ جاتی ہیں تو عیب نکل جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی کے کاموں اور برے کاموں سے کیوں روکتی ہے؟ جب بندہ میلٹ ہوتا ہے تب. ہم میلٹ ہی نہیں ہوتے، ہم نماز میں ہوتے ہی نہیں. ہماری ہارڈ ڈسک یہاں ہوتی ہے، سافٹ ویئر کوئی اور پیج کھول کے بیٹھا ہوتا ہے نا. یہی کیفیت ہے، یہ ہماری نماز. پھر ہم کہتے ہیں نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. اور بڑے نمازی دے بھائی، نمازی آپ نے دیکھے کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگا ہوا تھا، نکلتا نہیں، بڑی تکلیف ہوتی تھی. کسی نے کہا کہ جب یہ نماز پڑھیں تو کھینچ لو، یہ پگھل جاتے ہیں نماز میں. اپنی نماز میں مگن تھے، انہوں نے تیر نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلا. سلام پھیر کے کہنے لگے شاید تم لوگ میرا تیر نکالنے آئے ہو. کہا نکالنے نہیں آئے سرکار، نکال دیا ہے. بھائی صاحب ہمیں کھٹمل نظر آ جائے تو ہم 2 میٹر دائیں بائیں ایک قدم کر کے تھوڑا تھوڑا کسے بچو بھائی. یہ انہیں جب ان کا نمبر مل جاتا تھا تو پھر باقی چیزیں ختم ہو جاتی تھی. ہماری نماز نہیں ہے، اس کی تیاری، یعنی اس کی جب تیاری کرتے تھے زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے چہرے کا رنگ فاق ہو جاتا تھا، لرزہ طاری ہو جاتا تھا. کس ہستی کے سامنے جا رہا ہوں؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بڑا موڈ والا بے نیاز ہے. پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی غلطی پہ پکڑ لیتے. زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب آرا رکھا گیا ان کے سر پہ تو ان کے منہ سے درد کی وجہ سے سی نکلی. اللہ پاک نے فرمایا دوسری سی آئی تو نبیوں میں سے نام کاٹ دوں گا. وہ بڑا بے نیاز. زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام، دونوں نبی، ان کو آرے سے چیرا گیا، ان کا سر اتار کے ناچنے والی کو پلیٹ میں رکھ کر تحفے میں پیش کیا گیا. سر بولا ہے کہ فتویٰ پھر بھی وہی ہے، یہ تیری بیٹی لگتی ہے، تیرے لیے حلال نہیں. بادشاہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، سوتیلی بیٹی تھی اس کی. ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں ہے. وہ لڑکی ناراض ہو گئی اور اس نے شرط رکھ دی کہ جی نکاح تبھی ہوگا جب یہ صاحب کا سر کاٹ کے مجھے دو گے. تو کاٹ دیا. بڑی بے نیازی. وہ کہا نا ڈر لگتا ہے اللہ پاک، اللہ سمد، اللہ بے نیاز کی فائدہ اس اشنائی دا. ڈر لگتا ہے لاپرواہی دا. تو بے پرواہ ہے، تیرے نبیوں کے سر کاٹ دیے گئے، تو نے مداخلت نہیں کی. نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ بے نیازی ہے. یہ مرنے والے ہمارے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں مرتے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کے یہاں تھے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے یہاں ہوتے ہیں. تو کیفیت میٹر کرتی ہے. صرف نماز کے تقاضے پورے آپ کر کے پڑھ لیں تو اللہ تک آپ کی رسائی ہو جائے. جس بندے کا مدیر کے ساتھ سلام کلام ہو جائے، جس وقت چاہے اس کے گھر چلا جائے، جس وقت چاہے اس کے دفتر میں چلا جائے، وہ کاؤنٹر والوں سے ڈرتا ہے. وہ بے شک اسے کہیں گے یہ بھی قانون ہے، یہ بھی کہ وہ کہتا معافی خوف. اسے پتہ جس نے سائن کرنے ہیں وہ فوق القانون ہے. اور ہم نے اللہ پاک کے ساتھ، اللہ پاک سے وہ کام کروائے، میرے مالک نے کیے. وہ ہر سبب سے اوپر ہے، وہ اسباب کا خالق ہے. اسباب کو جمع تفریق کر کے یہ کہہ دینا کہ نہیں ہو سکتا، یہ رب کے اختیار کی نفی ہے. اگر وہ منظور کر لے تو اسباب اس کی کن، اسباب کو لائن میں لگا دیتی ہے. جو تمہیں نقصان دینے کے لیے وہ تیرا نفع کرنا شروع کر دیتی. اللہ پاک نے فرمایا تو ڈال دے اس کو دریا میں، تو اس کو دریا میں ڈال دے. انقذ فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل. تو اسے صندوق میں ڈال، تو اسے دریا میں ڈال. دریا ڈال دے اس کو کنارے پر. یعنی کیسا حکم ایشو ہوتے چلے جا رہے ہیں. فل کا مطلب ہے پس لازم ہے یلقہ الیم بالساحل کہ دریا اس کو کنارے پہ ڈالے. زندہ کو حکم دیا جا رہا ہے. دریا اللہ کے لیے زندہ، ہمارے لیے مردہ. پہاڑ اللہ کے لیے زندہ. یا جبال اوبی، اے پہاڑوں تسبیح کرو.
معه داود کے ساتھ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پورا جیسے آپ یہاں سے اڑتے ہیں تو آپ کی ڈیسٹینیشن، اس کا فاصلہ، رستہ، پورا روٹ آپ کو نظر آتا ہے نا جہاز میں اسکرین پر. میرے رب کے احکامات ایسے ہوتے ہیں، ہر چیز کو پہلے حکم ملا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے وہاں آنا تو تو نے یہ کام کرنا ہے، اس نے وہاں آنا تو نے یہ کام کرنا ہے، دل اس کے ہاتھ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.